السلام علیکم مسلم بہن بھائیوں، آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو میرے خیال میں آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے کون مسلمان واقف نہیں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے نبوت کے رتبے سے سرفراز کیا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو آپ کے بعد کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کو ہوا، پانی، چرند پرند، غرض کے جنات پر بھی بادشاہت حاصل تھی۔ آپ ہر ذی روح کی زبان سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات بھی کر سکتے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں جنات آپ کے دربار میں آپ کا حکم بجا لانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے واقعات ہسٹری میں کافی موجود ہیں۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں تو ان کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس وجہ سے ہے، کون سا پرندہ نہیں اڑ رہا؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے۔ جب کوے کو لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ کوے نے جواب دیا، میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عذر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی عمر 500 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتے، ان کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندوں کا شکار نہ بن جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ جب کوے کے باپ کو لایا گیا تو وہ ویسا ہی تھا جیسا کہ کوے نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے پھر کچھ نہ کہا اور کوے کے باپ سے پوچھا، تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا کہ ایک دفعہ میں نے ایک ایسا شہر دیکھا جس کی دیواریں اور دروازے، غرض کے ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے دیکھ کر میرا استقبال کیا، وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا اور میں واپس آ گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد قحط ہو گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ دوبارہ اسی شہر کی طرف چلتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کو ملے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ شہر جو سونے کا تھا اب چاندی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا آیا۔ کچھ سال کے بعد پھر یہی واقعہ ہوا کہ میں اس شہر کی طرف گیا، لیکن جب وہاں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ شہر مٹی کا ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔ یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں ابھی بھی وہ جگہ یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا، جی ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو فرش پر بٹھایا جائے۔ حضرت سلیمان نے کوے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ہوا میں اڑا لیا۔ جب وہ اس شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان نے پوچھا، کہاں ہے وہ شہر؟ یہی تھا، کوہ بولا، جی یہی تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کیا تھا، تو وہاں ایک شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں کوئی جاندار چیز تلاش کی جائے۔ کچھ دیر کے بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بہت بڑا سانپ رہتا ہے جو کافی پرانا ہے، اس کی عمر تقریباً 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو سانپ بولا میرا نام سیاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں اس شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ سانپ نے جواب دیا میں تب تک آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھ سے وعدہ نہ کر لیں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تم نے ایسا کچھ نہ کیا ہوا کہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سانپ نے کہا کہ اس شہر کے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے ہو چکے تھے، تو میں نے ان کے کنویں میں جہاں سے یہ پانی پیتے تھے اپنا زہر ملا دیا، جس سے یہ سب لوگ مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو سانپ نے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر تم نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہوا جس سے تمہیں نقصان پہنچایا جائے تو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم نے تو ایک انسان نہیں بلکہ پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو مارنے کے بعد اس کے دانتوں کو شہر کے باہر لٹکا دیا۔ جب لوگ وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کہ یہ کس کے دانت ہیں؟ تو جواب ملتا یہ سانپ سیاہ کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صرف ناب سیاہ کے دانت رہ گیا اور آخر کار نابلس رہ گیا، اور آخر میں اس شہر کا نام نابلس پڑ گیا۔